سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے ایمان افروز واقعات۔ العاضد نے مرنے سے پہلے اپنے محافظ دستے کے سالار رجب کے متعلق بتایا تھا کہ وہ سوڈان میں روپوش ہے، جہاں وہ سلطان ایوبی کے خلاف فوج تیار کر رہا ہے۔ وہ صلیبیوں سے بھی مدد لے گا۔ علی بن سفیان نے 6 ایسے جانباز منتخب کیے جو لڑاکا جاسوس تھے۔ ان کا کماندار رجب کو پہچانتا تھا۔ انہیں تاجروں کے بھیس میں سوڈان روانہ کر دیا گیا۔ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ممکن ہو سکے تو اسے زندہ پکڑ لائیں، ورنہ وہی قتل کر دیں۔ جس وقت یہ پارٹی سوڈان کو روانہ ہوئی، اس وقت رجب سوڈان میں نہیں بلکہ فلسطین کے ایک مشہور اور مضبوط قلعے شوبک میں تھا۔ فلسطین پر صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ انہوں نے اس خطے کو اڈا بنا لیا تھا۔ مسلمانوں پر انہوں نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ مسلمان وہاں سے کنبہ در کنبہ بھاگ رہے تھے۔ وہاں کسی مسلمان کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ صلیبی ڈاکوؤں کی صورت بھی اختیار کرتے جا رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ کر فلسطین میں آ جاتے تھے۔ لڑکیوں کو بھی اغوا کر کے لاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان ایوبی سب سے پہلے فلسطین کو طے کرنا چاہتا تھا تاکہ مسلمانوں کے جان و مال اور آبرو کو محفوظ کیا جا سکے۔ اس سے بھی بڑی وجہ یہ تھی کہ قبلہ اول پر بھی صلیبی قابض تھے، مگر مسلمان امراء کا یہ عالم تھا کہ وہ صلیبیوں کے ساتھ دوستی کرتے پھرتے تھے۔ رجب بھی ایک مسلمان فوجی سربراہ تھا۔ وہ سلطان کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے صلیبیوں کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس کے اعزاز میں قلعے میں رقص کی محفل گرم کی گئی تھی۔ رجب نے یہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ برہنہ ناچ ناچنے والیوں میں زیادہ تر مسلمانوں لڑکیوں کی تھی، جنہیں صلیبیوں نے کم سنی میں اغوا کر لیا اور رقص کی تربیت دی تھی۔ اپنی قوم کی بیٹیوں کو وہ کافروں کے قبضے میں ناچتا دیکھتا رہا اور ان کے ہاتھوں شراب پیتا رہا۔ اس کے ساتھ 2 مسلمان کماندار بھی تھے۔ رات بھر وہ شراب اور رقص میں بدمست رہے اور صبح صلیبیوں کے ساتھ بات چیت کے لیے بیٹھے۔ اس اجلاس میں صلیبیوں کے مشہور بادشاہ گائی لوزینان اور کنارڈ موجود تھا۔ ان کے علاوہ چند ایک صلیبی فوج کے کمانڈر بھی تھے۔ رات کو رجب انہیں بتا چکا تھا کہ سلطان ایوبی نے سوڈانیوں کے حبشی قبیلے کے معبد کو مسمار کر کے ان کے پروہت کو ہلاک کروا دیا ہے۔ اس پر سوڈانیوں نے حملہ کیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے پسپا کیا اور اس نے خلیفہ العاضد کی خلافت ختم کر کے عباسیہ خلافت کا اعلان کر دیا ہے، مگر مصر میں کوئی خلیفہ نہیں رہے گا۔ رجب نے انہیں بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطان ایوبی مصر کا خود مختار حکمران بننا چاہتا ہے۔ رجب نے صلیبیوں کو اس اجلاس میں بتایا کہ وہ ان سے جنگی اور مالی مدد لینے آیا ہے اور وہ سوڈان جا کر فوج تیار کرے گا۔ مصر میں بد نظمی اور ابتری پھیلانے کے لیے بھی اس نے صلیبیوں سے مدد مانگی۔ فوری طور پر 2 پہلو سامنے آتے ہیں جن پر ہمیں توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ کنارڈ نے کہا، جس حبشی قبیلے کے مذہب میں صلاح الدین ایوبی نے ظالمانہ دخل اندازی کی ہے، اسے انتقام کے لیے بھڑکایا جائے۔ اس کے ساتھ سارے سوڈان میں جتنے بھی عقیدے اور مذہب ہیں، ان کے پیروکاروں کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف یہ کہہ کر مسلح کیا جائے کہ یہ مسلمان بادشاہ لوگوں کی عبادت گاہیں اور ان کے دیوتاؤں کے بت توڑتا پھر رہا ہے۔ بیشتر اس کے کہ وہ کسی اور عقیدے پر حملہ آور ہو، اسے مصر میں ہی ختم کر دیا جائے۔ اس طرح لوگوں کے مذہبی جذبات مشتعل کر کے انہیں مصر پر حملے کے لیے آسانی سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ ہم مصر کے مسلمانوں تک کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف کھڑا کر سکتے ہیں۔ ایک صلیبی کمانڈر نے کہا، اگر محترم رجب برا نہ مانے تو میں انہی کے فائدے کی بات کہہ دوں۔ مسلمان میں مذہبی جنون پیدا کر کے مسلمان کو مسلمان کے ہاتھوں مروا دینا کوئی مشکل نہیں۔ جس طرح ہمارے مذہب میں بعض پادریوں نے اپنے آپ کو گرجوں کا حاکم بنا کر
اپنا وجود انسان اور خدا کے درمیان کھڑا کر دیا۔ بالکل اسی طرح اسلام میں بھی بعض اماموں نے مسجد پر قبضہ کر کے اپنے آپ کو خدا کا ایجنٹ بنا لیا۔ ہمارے پاس دولت ہے جس کے زور پر ہم مسلمان مولوی تیار کر کے مصر کی مسجدوں میں بٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے عیسائی بھی موجود ہیں جو اسلام اور قرآن سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں۔ انہیں ہم مسلمان اماموں کے روپ میں استعمال کریں گے۔ سلطان ایوبی کے خلاف کسی مسجد میں کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں۔ ان مولویوں کی زبان سے ہم مسلمانوں میں ایسی توہم پرستی پیدا کریں گے کہ ان کے دلوں میں صلاح الدین کی وہ عظمت مٹ جائے گی جو اس نے پیدا کر رکھی ہے۔ یہ مہم فوراً شروع کر دینی چاہیے، رجب نے کہا۔ سلطان ایوبی نے مصر میں مدرسے کھول دیے ہیں جہاں بچوں اور نوجوانوں کو مذہب کے صحیح رخ سے روشناس کرایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے وہاں کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا۔ لوگ مسجد میں خطبے سنتے تھے جن میں خلیفہ کی مداح سرائی زیادہ ہوتی تھی۔ صلاح الدین نے خطبوں سے خلیفہ کا ذکر ختم کرا دیا۔ اگر لوگوں میں علم کی روشنی اور مذہبی بیداری پیدا ہو گئی تو ہمارا کام مشکل ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ حکومت کے استحکام کے لیے لوگوں کو ذہنی طور پر پسماندہ اور جسمانی طور پر محتاج رکھنا لازمی ہے۔ محترم رجب، ایک صلیبی کمانڈر مسکرا کر بولا، آپ کو اپنے ملک کے متعلق بھی علم نہیں کہ وہاں در پردہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے یہ مہم اسی روز شروع کر دی تھی جس روز صلاح الدین نے ہمیں بحیرہ روم میں شکست دی تھی۔ ہم کھلی تخریب کاری کے قائل نہیں، ہم ذہنوں میں تخریب کاری کیا کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں محترم، 2 سال پہلے قاہرہ میں کتنے قہوہ خانے تھے اور اب کتنے ہیں؟ کیا ان میں بے پناہ اضافہ نہیں ہو گیا؟ کیا دولت مند مسلمان گھرانوں میں لڑکوں اور لڑکیوں میں قابل اعتراض معاشقے شروع نہیں ہو گئے؟ ہم نے وہاں جو عیسائی لڑکیاں بھیجی تھی وہ مسلمان لڑکیوں کے روپ میں مسلمان مردوں کے درمیان رقابت پیدا کر کے خون خرابے کرا چکی ہیں۔ قاہرہ میں ہم نے نہایت دلکش جوا بازی رائج کر دی ہے۔ 2 مسجدوں میں ہمارے بھیجے ہوئے آدمی امام ہیں، وہ نہایت خوبی سے اسلام کی شکل و صورت بگاڑ رہے ہیں، وہ جہاد کے معنی بگاڑ رہے ہیں۔ ہم نے وہاں عالموں اور فاضلوں کے بھیس میں بھی کچھ آدمی بھیج رکھے ہیں جو مسلمانوں کو جنگ و جدل کے خلاف تیار کر رہے ہیں۔ وہ دوست اور دشمن کا تصور بھی بدل رہے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر یہ توقع ہے کہ مسلمان چند برسوں تک اپنی ذہنی کیفیت میں داخل ہو جائیں گے جہاں وہ اپنے آپ کو بڑے فخر سے مسلمان کہیں گے، مگر ان کے ذہنوں پر، ان کے تہذیب و تمدن پر صلیب کا اثر ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کا جاسوسی کا نظام بہت ہوشیار ہے، رجب نے کہا۔ اگر اس کے شعبہ جاسوس اور سراغ رسانی کے سربراہ علی بن سفیان کو قتل کر دیا جائے تو صلاح الدین اندھا اور بہرا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے، کنارڈ نے کہا۔ آپ ایک حاکم کو قتل بھی نہیں کرا سکتے۔ اگر آپ عقل کے لحاظ سے اتنے کمزور ہیں تو آپ ہمارے آدمیوں کو بھی پکڑوا کر مروائیں گے اور ہماری دولت بھی برباد کر دیں گے۔ یہ کام میں خود کرا لوں گا، رجب نے کہا۔ میں نے فدائیوں سے بات کر لی ہے، وہ تو صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ سوڈان کی طرف سے مصر کی سرحد پر بدامنی پیدا کرتے رہیں، کنارڈ نے کہا۔ ملک کے اندر ہم ذہنی اور دیگر اقسام کی تخریب کاری کرتے رہیں گے۔ ادھر عرب میں کئی ایک مسلمان امراء ہمارے قبضے میں آ گئے ہیں۔ ان میں سے بعض کو ہم نے اس قدر بے بس کر دیا ہے کہ ان سے ہم جزیہ وصول کرتے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے حملے کر کے ان کی تھوڑی تھوڑی زمین پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ سوڈان کی طرف سے یہی چال چلے۔ مسلمانوں میں صرف 2 شخص رہ گئے ہیں، نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی۔ ان کے ختم ہوتے ہی اسلامی دنیا کا سورج غروب ہو جائے گا، بشرطے کہ آپ لوگ ثابت قدم رہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مصر آپ کا ہوگا۔ اس قسم کی بنیادی گفت و شنید کے بعد بہت دیر تک ان میں طریقہ کار اور لائے عمل پر بحث ہوتی رہی۔ آخرکار رجب کو 3 بڑی ہی دلکش اور بے حد چلاک لڑکیاں اور سونے کے ہزارہ سکے دیے گئے۔ اسے قاہرہ کے 2 آدمیوں کے پتے دیے گئے۔ ان میں سے کسی ایک تک ان لڑکیوں کو خفیہ طریقے سے پہنچانا تھا۔ ان 2 آدمیوں میں سے ایک سلطان ایوبی کے جنگی شعبے کا ایک حاکم فیضل فاطمی تھا۔
رجب کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ لڑکیوں کو کس طرح استعمال کیا جائے گا۔ اسے اتنا ہی بتایا گیا کہ فیض الفاطمی کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، وہ لڑکیوں کا استعمال جانتا ہے اور لڑکیوں کو بھی معلوم ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ یہ تینوں عرب اور مصر کی زبان روانی سے بول سکتی تھی۔ اس روز تینوں لڑکیاں اور 10 محافظ رجب کے ساتھ کر کے اسے روانہ کر دیا گیا۔ اسے سب سے پہلے سوڈان کے اس پہاڑی خطے میں جانا تھا جہاں لڑکی کی قربانی دی جاتی تھی اور جہاں سلطان ایوبی کے جانبازوں نے ارارا کو حبشیوں سے چھڑا کر پروہت کو ہلاک کیا اور فرعون کے وقتوں کی عمارتیں تباہ کی تھی۔ رجب نے سوڈانیوں کی شکست اور العازد کی خلافت سے معزولی کے بعد بھاگ کر اسی جگہ پناہ لی اور اسی جگہ کو اڈا بنا لیا تھا۔ اس نے اپنے گرد حبشیوں کا وہ قبیلہ جمع کر لیا تھا جس کے پروہت کو سلطان ایوبی نے ہلاک کرایا تھا۔ یہ لوگ ابھی تک اس جگہ کو دیوتاؤں کا مسکن کہتے تھے اور پہاڑیوں کے اندر نہیں جاتے تھے۔ اندر صرف 4 بوڑھے حبشی جاتے تھے۔ ان میں ایک اس قبیلے کا مذہبی پیشوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مرے ہوئے پروہت کا جانشین بنا لیا۔ اس نے 3 آدمی اپنے محافظوں کے طور پر منتخب کر لیے تھے جو اس کے ساتھ پہاڑیوں کے اندر جاتے تھے۔ رجب نے اس چھوٹے سے خطے کے ایک ڈھکے چھپے گوشے کو اپنا گھر بنا لیا۔ فرار ہو کر وہ وہاں گیا اور پھر مصر میں مقیم کسی صلیبی ایجنٹ کے ساتھ فلسطین چلا گیا تھا۔ حبشیوں کا یہ قبیلہ جو انگوک کہلاتا تھا خوف زدہ تھا۔ ایک تو ان کے دیوتا کی قربانی پوری نہ ہوئی، دوسرے ان کا پروہت مارا گیا، تیسرے ان کے دیوتا کا بت اور مسکن ہی تباہ کر دیا گیا، اور چوتھی مصیبت یہ نازل ہوئی کہ قبیلے کے سینکڑوں جوان دیوتا کی توہین کا انتقام لینے گئے تو انہیں شکست ہوئی اور زیادہ تر مارے گئے۔ اس قبیلے کے گھر گھر میں ماتم ہو رہا تھا۔ ان میں سے بعض لوگ یہ سوچنے لگے تھے کہ جس نے ان کے دیوتا کا بت توڑا ہے وہ کوئی اور بہت بڑا دیوتا ہوگا۔ مرے ہوئے پروہت کے جانشین نے جب اپنے قبیلے کا یہ حال دیکھا تو اس نے پہلے تو یہ کہا کہ دیوتا کے مگرمچھ بھوکے ہیں، ان کے پیٹ بھرو۔ حبشیوں نے کئی ایک بکریاں مگرمچھوں کے لیے بھیج دیں، ایک نے تو اونٹ پروہت کے حوالے کر دیا۔ یہ جانور کئی روز تک مگرمچھوں کی جھیل میں پھینکے جاتے رہے مگر قبیلے سے خوف کم نہ ہوا۔ ایک رات نئے پروہت نے قبیلے کو پہاڑی جگہ سے باہر جمع کیا اور بتایا کہ اس نے دیوتاؤں تک رسائی حاصل کی ہے۔ دیوتاؤں نے اسے یہ اشارہ دیا ہے کہ چونکہ وقت پر لڑکی کی قربانی نہیں ہوئی اس لیے قبیلے پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ دیوتاؤں نے کہا کہ اب بیک وقت 2 لڑکیوں کی قربانی دی جائے تو مصیبت ٹل سکتی ہے، ورنہ دیوتا سارے قبیلے کو چین نہیں لینے دیں گے۔ پروہت نے یہ بھی کہا کہ لڑکیاں انگوک نہ ہوں اور سوڈان کی بھی نہ ہوں، ان کا سفید فام ہونا ضروری ہے۔ اتنا سننا تھا کہ قبیلے کے بہت سے دلیر اور نڈر آدمی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مصر سے 2 فرنگی یا مسلمان لڑکیاں اٹھا لائیں گے۔ ادھر سے رجب فلسطین سے 3 صلیبی لڑکیاں 10 محافظوں کے ساتھ لا رہا تھا۔ اس کا سفر بہت لمبا تھا اور یہ سفر خطرناک بھی تھا۔ وہ سلطان ایوبی کی فوج کا بگھوڑا اور باغی سالار تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سرحد کے ساتھ ساتھ سلطان ایوبی نے گشتی پہرے کا انتظام کر رکھا ہے، اس لیے وہ اپنے قافلے کو دور کا چکر کاٹ کر لا رہا تھا۔ اس کے قافلے میں 3 اونٹ تھے جن پر پانی، خوراک اور صلیبیوں کا دیا ہوا بہت سارا سامان لدا ہوا تھا۔ باقی سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ دیوتاؤں کے پہاڑی مسکن میں پہنچ گئے۔ اس سے ایک ہی روز پہلے قبیلے کے پروہت نے کہا تھا کہ 2 سفید فام اور سوڈان کے بحر کی لڑکیوں کی قربانی دینی ہے۔ رجب سب سے پہلے پروہت سے ملا۔ پروہت نے اس کے ساتھ 3 سفید فام اور بہت ہی حسین لڑکیاں دیکھیں تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ لڑکیاں قربانی کے لیے موزوں تھیں۔ اس نے رجب سے لڑکیوں کے متعلق پوچھا تو رجب نے اسے بتایا کہ انہیں وہ خاص مقصد کے لیے اپنے ساتھ لایا ہے۔ رجب لڑکیوں کو پہاڑیوں کے اندر ایک ایسی جگہ لے گیا جو سرسبز اور خوشنما تھی اور 3 اطراف سے پہاڑیوں میں گھری ہوئی تھی۔ وہاں رجب نے خیمے گاڑ دیے۔ لڑکیوں کو چوری چھپے موقع محل دے کر قاہرہ میں ان 2 آدمیوں کے حوالے کرنا تھا جن کے اتے پتے اسے صلیبیوں نے دیے تھے۔
लड़कियों के आराम व आसाइश का पूरा इंतज़ाम था। रजब ने वहाँ शराब का भी इंतज़ाम कर रखा था। रात इसने सफ़र से कामयाब लौटने की खुशी में जश्न मनाया। सलेबी मुहाफ़िज़ों को भी शराब पिलाई, लड़कियों ने भी पी। आधी रात के बाद जब मुहाफ़िज़ और इसके अपने चंद एक साथी जो पहले ही वहाँ मौजूद थे सो गए, तो रजब एक लड़की को बाजू से पकड़कर अपने खेमे में ले जाने लगा। लड़की इसकी नीयत भांप गई। इसने इसे कहा, मैं तवाइफ नहीं हूँ, मैं यहाँ सलेब का फ़र्ज़ पूरा करने आई हूँ। मैं आपके साथ शराब पी सकती हूँ, मगर बदी कबूल नहीं करूँगी। रजब ने इसे हंसते हुए अपने खेमे की तरफ घसीटा तो लड़की ने अपना बाजू छड़ा लिया। रजब ने दस्त दराजी की तो लड़की दौड़कर अपने साथी लड़कियों के पास चली गई। वो दोनों भी बाहर आ गईं। उन्होंने रजब को समझाने की कोशिश की कि वो इन्हें गलत न समझे। रजब को गुस्सा आ गया। इसने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम कितनी पाकबाज हो, बेहयाई तुम्हारा पेशा है। इस पेशे का इस्तेमाल हम वहाँ करती हैं जहाँ अपने फ़र्ज़ के लिए ज़रूरी होता है। लड़की ने कहा, हम अयाशी की खातर अयाशी नहीं किया करती। रजब इनकी कोई बात समझना नहीं चाहता था। आखिर लड़कियों ने इसे कहा, हमारे साथ 10 मुहाफ़िज़ हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए साथ आए हैं। इन्हें कल वापस चले जाना है। अगर हमने इनकी ज़रूरत महसूस की तो हम इन्हें यहाँ रोक सकती हैं या ख़ुद यहाँ से जा सकती हैं। रजब चुप हो गया, मगर इसके तेवर बता रहे थे कि वो लड़कियों को बख्शेगा नहीं। वो रात गुजर गई। दूसरे दिन रजब ने फ़लस्तीन से साथ लाए हुए मुहाफ़िज़ों को रुखसत कर दिया। दिन गुजर गया। शाम के वक्त रजब लड़कियों के साथ बैठा इधर उधर की बातें कर रहा था कि पुरोहित अपने 4 हबशियों के साथ आ गया। इसने सुडानी ज़बान में रजब से कहा, हमारे देवता हमसे नाराज़ हैं। उन्होंने 2 फ़िरंगी या मुसलमान लड़कियों की कुर्बानी मांगी है। ये लड़कियां कुर्बानी के लिए मौजू हैं। इनमें से 2 लड़कियां हमारे हवाले कर दो। रजब चकरा गया। इसने जवाब दिया, ये लड़कियां कुर्बानी के लिए नहीं हैं। इनसे हमें बहुत काम लेना है और इन्हीं के हाथों हमें तुम्हारे देवताओं के दुश्मन को मरवाना है। तुम झूठ बोलते हो, पुरोहित ने कहा। तुम इन लड़कियों को यहाँ तफरीह के लिए लाए हो। हम इनमें से 2 लड़कियों को कुर्बान करेंगे। रजब ने बहुत दलीलें दी, मगर पुरोहित ने किसी एक भी दलील को कबूल न किया। इसके दिमाग पर देवता सवार थे। इसने उठकर 2 लड़कियों के सरों पर बारी बारी हाथ रखे और कहा, ये दोनों देवता के लिए हैं। अंगूक की निजात इन 2 लड़कियों के हाथ में है। ये कहकर वो चला गया। रुक कर रजब से कहा, लड़कियों को साथ लेकर भागने की कोशिश न करना। तुम जानते हो कि हम तुम्हें फ़ौरन ढूंढ लेंगे। लड़कियां सुडान की ज़बान नहीं समझती थी। हबशी पुरोहित ने इनके सरों पर हाथ रखा। रजब को परेशान देखा तो उन्होंने रजब से पूछा कि यह हबशी क्या कह रहा था। रजब ने इन्हें साफ साफ बता दिया कि वो इन्हें कुर्बानी के लिए मांगता है। लड़कियों के पूछने पर इसने बताया कि वो तुम्हारे सर काट कर खुश्क होने के लिए रख देंगे और जिस्म झील में फेंक देंगे। मगरमच्छ जिस्मों को खा जाएंगे। लड़कियों के रंग फक हो गए। उन्होंने रजब से पूछा कि इसने इन्हें बचाने के लिए क्या सोचा है। रजब ने जवाब दिया, मैंने इसे समझाने के लिए सारी दलीलें दे डाली, मगर इसने एक भी नहीं सुनी। मैं लोगों के रहमो करम पर हूँ। मैं तो इन्हें अपने साथ मिलाना चाहता हूँ। ये मेरी फ़ौज में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने अकीदे के इतने पक्के हैं कि पहले देवताओं को खुश करेंगे, फिर मेरी बात सुनेंगे। रजब की बातों और अंदाज से लड़कियों को शक हो गया कि वो इन्हें बचा नहीं सकेगा या इन्हें खुश करने के लिए बचाने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने गुज़िश्ता रात रजब की नीयत की एक झलक देख भी ली थी, इसलिए वो इससे मायूस हो गई थी। रजब ने इन्हें रस्मी तौर पर भी तसल्ली न दी कि वो इन्हें बचा लेगा। लड़कियां खेमे में चली गईं। उन्होंने सूरत हाल पर गौर किया और इस नतीजे पर पहुँची कि वो यहाँ रजब की अयाशी का ज़रिया बनने या हबशियों के देवता की भीड़ चढ़ने के लिए नहीं आईं। वो बेमकसद मौत नहीं मरना चाहती थी। उन्होंने वहाँ से फ़रार का इरादा किया। फ़रार होकर फ़लस्तीन तक खैरियत से पहुँचना आसान काम न था, मगर कोई चारा कार भी न था। ये लड़कियाँ सिर्फ खूबसूरत और दिलकश ही नहीं थीं, घोड़सवारी और सिपाहगरी की भी इन्हें तरबियत दी गई थी,
ताकि ज़रूरत पड़े तो अपना बचाव खुद कर सकें। उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि वो यहाँ से भागकर फ़लस्तीन चली जाएंगी। वो रात खैरियत से गुजर गई। दूसरे दिन लड़कियों ने अच्छी तरह देखा कि रात को घोड़े कहाँ बंधे होते हैं और वहाँ से निकलने का रास्ता कौन सा है। हबशी प्रभु दिन के वक्त भी आया और रजब के साथ बातें करके चला गया। लड़कियों ने इसे पूछा कि वो क्या कह रहा है। रजब ने इन्हें बताया कि वो कल रात तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे और मुझे धमकी दे गया है कि मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की तो मुझे कत्ल करके मगरमच्छों की झील में फेंक देंगे। लड़कियों ने इन्हें ये नहीं बताया कि वो फ़रार का फ़ैसला कर चुकी है, क्योंकि इन्हें रजब की नीयत पर शक हो गया था। वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन लड़कियां थीं। उन्होंने रजब के साथ ऐसी बातें की और ऐसी बातें इसके मुंह से कहलवाईं जिनसे पता चलता था जैसे वो इन्हें बचाने की बजाय हबशियों को खुश करना चाहता है ताकि उसे वहीं छुपाए रखें और इसे सुल्तान अयूबी के ख़िलाफ़ फ़ौज तैयार करने में मदद दें। लड़कियों को ये शक भी हुआ कि रजब इन्हें ऐसी कीमत के औद बचाने की कोशिश करेगा जो वो इसे नहीं देना चाहती। सारा दिन इसी शशोपंज में गुजर गया। रजब को शक ना हुआ कि लड़कियां भाग जाएंगी। इसे इस वक्त भी शक ना हुआ जब लड़कियों ने इसे कहा कि ऐसा जहन्नम नुमा सहरा में ऐसा सरसब्ज खिता कुदरत का अजूबा है, और ज़रा इसकी सैर करा दो। रजब ने इन्हें घुमाने फिराने लगा। आगे वो भयानक झील आ गई जिसके किनारे पर 5-6 मगरमच्छ बैठे थे। झील का पानी गलीज़ और बदबूदार था। एक लड़की ने कहा कि यहाँ मालूम होता है जैसे पहाड़ी के अंदर चश्मा है। सब ने जब पहाड़ी के अंदर देखा तो एक लड़की की चीख निकल गई। पानी पहाड़ी के अंदर एक वसी गार बना चला गया था। रजब ने कहा, ये हैं वो मगरमच्छ जो यहाँ के मुजरमों को और कुर्बान की हुई लड़कियों के जिस्मों को खाते हैं। ऐसा हौलनाक मंजर देखकर लड़कियों के दिलों में फ़रार का इरादा और ज़्यादा पुख्ता हो गया। उन्होंने सैर के बहाने फ़रार का रास्ता अच्छी तरह देख लिया और ऐसी नरम ज़मीन देख ली जिस पर घोड़ों के कदमों की आवाज़ पैदा न हो। इनकी सैर की ख्वाहिश के पीछे यही मकसद था। उधर हबशी पुरोहित करीबी बस्ती में बैठा कबीले को यह खुशखबरी सुना रहा था कि कुर्बानी के लिए लड़कियां मिल गई हैं और कुर्बानी आज से चौथी रात दी जाएगी, जो पूरे चांद की रात होगी। इसने कहा कि कुर्बानी देवताओं के मस्कन और माबद के खंडरों में दी जाएगी। इसके बाद हम ये माबद ख़ुद तमीर करेंगे और जब ये माबद तमीर हो जाएगा तो हम इस कौम से इंतकाम लेंगे जिन्होंने हमारे देवता की तौहीन की है। जारी है।